السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ العزیز وفی فرقانہ المجید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی، کبریائی، تن تنہا، اکیلے، بلا شرکت غیر اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کریمہ کا ایک مخصوص پس منظر ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اگر گفتگو یہاں سے شروع کی جائے کہ ہم اور آپ آج یہاں پہ اس محفل میں، اس مجلس میں موجود ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یعنی دین کی باتیں، شریعت اسلامیہ کی باتیں سنیں، سن کر کے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ گویا کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد حصول علم ہے۔ آج آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور جہالت کی مذمت پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ علم ایک ایسی شے ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں اگر نابلد ہو جاتی ہیں تو پھر اس قوم میں یا اس معاشرے میں ہر طرح کا بگاڑ، ہر طرح کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے
کہ انسان کے پاس حقیقی معنوں میں علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے، شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے، سنت کو کچھ اور سمجھتا ہے، دین اسلام کو کچھ اور سمجھتا ہے۔ میں نے یہ جو کہا کہ شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے، بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ سنت کو بدعت سمجھتا ہے، بدعت کو سنت سمجھتا ہے، لیکن میں نے قصداً ایک جملہ کہا کہ وہ شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علم کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بدعتوں سے وہ کافی دور ہیں، توحید کے بہت ہی قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ہر بدعت کو شرک قرار دے کر کے اس بدعتی کو مشرک یا کافر قرار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بدعت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو صرف فاسق و فاجر بناتی ہیں، رب کا نافرمان بناتی ہیں، گنہگار بناتی ہیں، اور بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدعت مکفرہ کہتے ہیں، جو بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کے کفر کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی اس پہ غور کریں، علم کی اس قدر اہمیت شریعت اسلامیہ میں کیوں ہے؟ کیونکہ علم جب انسان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ مختلف قسم کی ضلالتوں اور جہالتوں اور گمراہیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جو کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، آپ اس پر غور کریں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے، آپ کا رب بڑا مکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے اور قلم کے واسطے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیز عطا کی، وہ چیز سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا کہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہیں اور یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس پوری کائنات میں وہ پہلا مدرسہ دین اسلام کا جو قائم ہوا، وہ جو جگہ تھی وہ غار حرا تھی، اور اس مدرسے کا واحد طالب علم، ایک سنگل تنہا اکیلا اسٹوڈنٹ کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ، اور معلم اور مربی خود اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ کے حکم سے ہی وہ آیتیں لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو معلم و مربی اللہ رب العزت ہی کی ذات قرار پائی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس نبوت کے کام سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرے، یعنی حصول علم، اور علم کے حاصل کرنے کے حکم کے ساتھ ہی نبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کی اس کی 5ویں آیت پر غور کریں، علم الانسان ما لم یعلم، جو آیتیں 5 نازل ہوئیں، تو آخری آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
تو یہ جو 5ویں آیت ہے ابتدا اقرا سے اور آخر میں علم الانسان ما لم یعلم، گویا کہ نبوت کی ابتدا بھی علم پہ ہو رہی ہے اور اس کی جو آیت کریمہ نازل ہو رہی ہیں اس کی انتہا بھی علم پہ. علم کی بڑی فضیلت. اور جب علم کی آپ تعریف کریں گے تو علماء کرام نے علم کی جو تعریف کی ہے وہ سب سے مختصر تعریف یہ ہے کہ العلم نقیض الجہل. علم جو ہے وہ جہالت کی ضد ہے، یعنی جہالت کا جسٹ اپوزٹ وہ کیا ہے؟ وہ علم. علم کی ضد جہالت اور جہالت کی ضد ہو گئی علم. علم کے بارے میں کہ علم کہتے کس کو ہیں، تو اس کی تعریف اور تشریح اصطلاحی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ وہ ہوا معرفت الشیء وہو ادراک الشیء، جو بھی کہہ لے کہ وہ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی بھی چیز کو اس کے حقیقت کے مطابق حقیقی طور پر جان لینے کو ہی علم کہتے ہیں. آپ ان آیتوں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ آیتیں نازل کی 5، سب سے پہلی چیز اگر آپ سائنسی اعتبار سے اور اسلامی عقیدے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اگر غور کریں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیغام دیا ہے اگر اس کو ایک عنوان کے طور پر مرتب کیا جائے تو 3 عنوانات مرتب ہو سکتے ہیں. پہلی چیز کہ تصور تخلیق، یعنی کہ تصور تخلیق کا مطلب کہ انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو عنوان اگر مرتب کیا جائے تو ایک عنوان اس پہ قائم ہوتا ہے کہ تصور تخلیق. انگریزی میں اس کو آپ کر لیں دا کنسپٹ آف کریشن، یعنی انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. ایک دوسرا عنوان اگر آپ اس پر مرتب کرنا چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تخلیق انسانی، یعنی کہ ہیومن کریشن. پہلی چیز دا کنسپٹ آف کریشن، یعنی کہ تخلیق کا تصور اللہ نے بتایا کہ کیسے ہے. دوسری چیز ہیومن کریشن، یعنی انسان کی کریشن اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. اور تیسری چیز جو ان آیتوں کے اندر میں اللہ رب العزت نے واضح کی وہ یہ کہ عظمت ربوبیت، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا گرینجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی ربوبیت، اس کی جلالت قدر کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان کیا. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے اندر میں پوری کی پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر میں حاصل کیے جانے والے تمام علم کا ایک نچوڑ پیش کر دیا کہ انہی 5 آیتوں کی روشنی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو حصول علم کے اندر اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہی تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. اب دیکھیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تمام علماء محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ علم چاہے وہ فزکس کا ہو، سائنس کا ہو، یعنی کیمسٹری ہو، جغرافی ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، چاہے وہ طب کا ہو، میڈیکل کا ہو، یا کسی بھی شعبے کا علم ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی فنون، جتنی بھی صنعتیں، جتنی بھی حرفتیں پائی جاتی ہیں یا آنے والے وقتوں میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی، وہ تمام کی تمام چیزیں حاصل کرنے والا اگر اس میں اس بات کا عقیدہ رکھے، اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ مجھے ان چیزوں کو حاصل کر کے اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ رب العزت کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اس کا مقصد اس علم کے حاصل کرنے کے بعد صرف اور صرف اگر اللہ رب العزت کی رضامندی ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، تو پھر اللہ رب العزت ان تمام علوم کے حاصل کرنے پر بھی اس کو انشاءاللہ ثواب دے گا اور اس کو نیکی عطا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے
بے آب و گیاہ میدان میں، اس صحرا میں، اس چٹیل میدان میں، اس ڈیزرٹ میں، اس مرو استھل میں، جو بھی آپ کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بعد میں ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، وہ نوجوان، وہ چھوٹا سا بچہ جوان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو مکہ کی سرزمین ہے اس کو اور یہاں کے رہنے والوں کو تو وافر مقدار میں رزق عطا فرما، برکتیں نازل کر دے۔ کئی طرح کی دعائیں جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں، لیکن اپنے موضوع کے تعلق سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کے اس مکہ کے اندر باغات اور ہر طرح کے رزق اور پھل، ان تمام چیزوں کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، رزق اور پھلوں کی یہاں بہتات ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مخصوص دعا کر رہے ہیں، وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو تو بھیجنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول تیری آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ یہ تین باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، پہلی چیز کیا مانگی؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سکھائے گا، لوگوں کو بتائے گا، سنائے گا، یعنی پڑھائے گا، علم کا کام کرے گا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے ہوائی جہاز بنایا جائے، راکٹ بنایا جائے، ایسے بہت سارے، آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے، یعنی کہ جہالت اور علم۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں شعور نہ ہونے کے بنا پہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ یوروپ والوں نے، امریکہ والوں نے قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کر ہوائی جہاز بنا لیا، قرآن کو پڑھ کر کے راکٹ بنا لیا، قرآن کو پڑھ کر کے ایٹم بم بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ گمراہی ہے جو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہن و دماغ میں پھیلائی جا رہی ہے، بٹھائی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمانوں کے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے افراد اس مغالطے کا شکار ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کریم کے نزول کا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ آپ کے بندوں پر آپ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے گا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے گا، پڑھے گا، سنائے گا، پڑھائے گا، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اور پھر کیا کرے گا؟ علم و حکمت کی تعلیم دے گا، اس کا بھی تعلق علم سے ہے۔ اور جب وہ علم حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا کام وہ نبی کیا کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں ان کے نفس کا تزکیہ کرے گا، انہیں شرک اور کفر اور بدعت اور ضلالت کی گمراہیوں سے پاک کرے گا، ان کے دلوں سے تمام قسم کے بغض، حسد، جلن اور مذہبی منافرت اور صدیوں سے چلی آ رہی قبائلی دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے دلوں سے کفر و شرک کو بالکل صاف کر دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، گویا کہ یہ علم کی فضیلت کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے ایک رسول کے آمد کی دعا کر رہے کہ اللہ ایسے رسول کو بھیجنا جو ان کو علم سکھائے گا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ اس کو بطور احسان کے جتلاتے ہوئے یہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنوں کے اوپر،
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. ٹھیک جو ابراہیم علیہ السلام کی وہاں اس آیت میں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اور یہاں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرتا ہے وہ نبی؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس سے پہلے بھی اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود تھا میرے بھائی. آپ وہ دیکھیں مصر کے وہ اہرام کہ جنہیں انگریزی میں پیرامڈز کہتے ہیں، ان کے اندر لاشوں کو ہنوت کر کے رکھا جاتا ہے، ہنوت شدہ لاش جن کو انگریزی میں ممیز کہتے ہیں. ان کے پیٹ سے، ان کے جسم سے وہ آلائش کو نکال کر اور اس میں کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈال کر اس لاش کو محفوظ کر دیا جاتا تھا. سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد بھی آج وہ ہنوت شدہ ممیز کو جب ان پیرامڈ سے نکالا جاتا ہے، سائنس کی دنیا کے افراد دنگ ہیں کہ آخر ان لوگوں نے وہ کون سا کیمیکل ایجاد کر لیا تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ لاش بہت حد تک صحیح سالم ہے. ورنہ اس کا تو وجود ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. ان کے پاس بھی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. اور آپ ان احرام کو دیکھ لیں، آج ایک اونچی عمارت بنانے کے لیے نہ جانے مختلف قسم کے کرین اور کیسی کیسی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے اونچے کتنی اونچی جگہوں پہ، اتنی بلندی پہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، مطلب اتنا زیادہ وزن اور اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھا کے کیسے پہنچایا گیا، بنایا گیا. ان کے پاس وسائل تھے. اور وہاں کہاں جاتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ لے لیں. اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن کریم میں کہ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں بلایا، ہدہد نے آ کے خبر دی کہ بلقیس شرک کرتی ہے. وہ جن نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی جو ہے اس کا تخت میں لے آؤں گا. ملکہ بلقیس جب بلائی گئی، قرآن کریم کو پڑھیں تو جو فرش تھا جس پہ وہ چل رہی تھی وہ فرش شیشے کا تھا. اتنا صاف و شفاف شیشہ. آج تو بڑے جدید وسائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، اس میں بالکل صاف ستھرا شیشہ بنایا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کروڑوں سال پہلے وہ بلقیس، ملکہ بلقیس جب آگے بڑھتی ہے تو وہ شیشے کو پانی سمجھتی ہے. اپنے کپڑے کو، اپنے پائنچے کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں میرا کپڑا پانی میں نہ بھیگ جائے. کیا ٹیکنالوجی تھی! اتنا بہترین شیشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا ہوا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے دور کے اعتبار سے وہ لوگ بھی بڑے آگے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان تمام ٹیکنالوجیوں کے باوجود وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید ختم ہو چکا تھا. ان کی زندگیوں کے اندر میں شرک سرایت کر چکا تھا. تو عقیدہ توحید ختم. اللہ نے فرمایا سب گمراہ تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور ہم نے جو نبی کو بھیجا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ انہیں علم سکھائے، یعنی علم توحید، کتاب و سنت کا علم سکھائے. کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ کیا جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں، جو جاہل ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، ابو داؤد کی وہ صحیح روایت، علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر میں اس کو ذکر فرمایا. عن کثیر ابن قیس قال، حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کنا جالسا مع ابی الدرداء رضی اللہ عنہ فی مسجد دمشق. کہتے ہیں کہ ہم دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے.
فجاءہ رجل، تو ایک آدمی آیا اچانک اور اس نے کہا انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، میں مدینہ رسول سے اس دمشق کی سرزمین پر آیا ہوں، انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے شہر سے آیا ہوں، اس دمشق شہر کے اندر میں آیا ہوں، اتنی دور دراز آیا ہوں، کیوں؟ لحدیث، ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے ایک آدمی ایک صحابی سے حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ سے دمشق آ رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وما جئت لحاجۃ، میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا، کسی دنیاوی اغراض کے پیش نظر کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں آیا، صرف حدیث جاننے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا وہ حدیث سنا دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی بالکل صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنت، کہ میری امت میں سے جو فرد بھی، جو شخص اگر کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے، مقصد اس کا حصول علم ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس قد و کاوش کی بنا پہ جنت کے راستوں میں سے راستے کو آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی وہاں سے وہاں آیا علم سیکھنے، اتنی مشقت اس نے اٹھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ سب یہاں پر موجود ہیں، بیان کرنے والا بھی سننے والا بھی، مقصد کیا ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ دین سیکھنے کے لیے ہی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو درداء، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے، قرآن کریم کی باتوں کو سننے کے لیے جو یہاں آئے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فرشتوں نے بھی ہماری خوشنودی کے لیے اپنے پر انشاءاللہ بچھائے ہوئے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ اور جو علم سیکھنے آتا ہے، علم سیکھ کر کے جو علم کا جانکار بن جاتا ہے، تو اس علم کے جاننے والے کے لیے، اس عالم کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان العالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے، کوئی بھی مخلوق بچی نہیں رہتی، چھوٹی سی چیٹی ہو یا وہ کیڑا ہو یا وہ چھوٹے سے چھوٹے پرندے ہوں، چاہے وہ بڑا سے بڑا جانور شیر و ببر کیوں نہ ہو، سب کے سب اس عالم دین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، من بالکل عام ہے۔ پھر نبی نے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ اللہ کے بندو یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، کہ ایک عالم کی، جو علم سیکھتا ہے، جو عالم ہے، اس عالم کی فضیلت ایک عابد پر۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى، عالم کی فضیلت اس عابد پہ، ایک عابد ہے جو خوب عبادت گزار ہے، عبادتیں کرتا ہے، جو اس کو پتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو حصول علم میں لگا ہوا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اپنے دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشغلتوں کو چھوڑ کر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ ان فضل العالم علی العابد، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر کیسی ہے؟ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے کہ بدر منیر، وہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے دیگر ستاروں پہ جیسے فضیلت حاصل ہوتی ہے، ویسے اس عالم کو اس عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عالم کے فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کہ عالم وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور یہ جو انبیاء ہیں جن کے وارث یہ علماء ہیں، تو یہ انبیاء درہم و دینار کا وارث بنا کر کسی کو نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنی امت کو علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ نبی چھوڑ کر کیا جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ میں علم لے کے آیا، علم چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لوگوں کو علم سکھاؤ۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، جتنے بھی انبیاء ہیں، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کی وراثت ان کی ہوتی ہے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، کہ جس نے وہ علم حاصل کیا گویا اس نے ایک بڑی اچھی چیز، ایک اچھی مقدار میں، مطلب بہتر چیز اس نے حاصل کرنی۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کس قدر فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں۔ علم کی فضیلت پہ قرآن کریم کی متعدد آیتیں اور احادیث اس سے بھی زیادہ ہیں، کثرت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس کو بیان کیا جائے تو وہ ختم نہ ہو۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے اس کے دوسرے پہلو پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ علم کی تعریف کیا کی گئی؟ نقیض الجہل، جہالت کی ضد۔ جہالت کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ علم ہے، اور جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ جاہل کہلاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر جاہل کہتے کس کو ہے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو یہ لفظ کہتے ہوئے سنتے ہیں، خود بھی بولتے ہیں فلاں جاہل ہے، وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، لیکن جہالت کہتے کس کو ہے؟ جہالت کی جو تعریف اہل لغت نے، فقہا نے جو کی ہے اصطلاحی طور پر، جہالت کہتے کس کو ہے؟ جہالت، جہالت کے معنی ہوتے ہیں، جہالت کی اگر جیسے علم کی تعریف کی گئی نقیض الجہل، جہالت کی ضد علم، اور جہالت کی تعریف کی جاتی ہے وَهُوَ عَدْمُ الْعِلْمِ، یعنی علم کا نہ ہونا وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے۔ تو جہالت کی تعریف کرتے ہیں اعتقاد الشیء علی خلاف ما هو علیہ، اعتقاد الشیء علی خلاف ما هو علیہ، کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے حقیقت کے برعکس، اس کی حقیقت کے برخلاف کسی چیز کا علم رکھنا، یہ جہالت ہے۔ کیا تعریف کی گئی جہالت کی؟ کہ کسی بھی چیز کو جاننا حقیقت کے برخلاف، حقیقت کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لے، کدو کو کھیرا سمجھ لے، اور سیب کو جو ہے وہ شکرقند سمجھ لے، اور گھوڑے کو گدھا سمجھ لے، گدھے کو گھوڑا سمجھ لے۔ یعنی کہ حقیقت کے برخلاف جاننا یہی جہالت ہے۔ اور پھر علماء نے جہالت کی دو قسمیں کی ہیں۔ جہالت تو بری چیز ہے، جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جہالت کی پھر دو قسمیں مجموعی طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر میں اس کو ذکر کیا، اور بھی متعدد محدثین نے، علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر میں جہالت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ علم کی مجلس ہے، باتیں بھی انشاءاللہ علمی ہی ہوں گی، ہر طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ اس کو بھی جان لیں۔ جہالت دو قسم کی، ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط، جہل بسیط اس جاہل کو کہتے ہیں کہ جو جاہل تو ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ اگر اسے پوچھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس سن میں ہوئی، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر وہ کہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ کتنے میل دور ہے، وہ کہتا ہے لا ادری۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں، کہتا ہے نہیں جانتا۔ یعنی کہ اس سے سوالات اگر کیے جائیں تو وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ جہالت مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔
تو گویا کہ وہ سیکھنا چاہے گا، جب اس کو سکھایا جائے گا تو وہ سیکھے گا، سیکھنے کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس میں وہ بیٹھے گا، سیکھنے کے لیے آئے گا، تعلیم و تعلم سے وہ جڑا رہے گا۔ اور جہالت کی دوسری قسم ہوتی ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، کسی بھی چیز کا علم اس کے حقیقت کے برخلاف ہونا، یعنی اس کو جو چیز حقیقت میں جو ہونا چاہیے، جس چیز کا علم اس کے حقیقت کے برخلاف اس کے پاس علم ہے۔ معرفت الشیء علی غیر حقیقتہ، حقیقت کے برعکس اس کے خلاف اس کے پاس کسی بھی چیز کا علم ہے، ما اعتقادی انہ حق، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ۔ جی جناب، یہ ہے جہل مرکب، کہ وہ جاہل ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے لیکن اس کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہے، تو ایسا شخص حق کو قبول نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے بھائی میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ اس کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں پیش کریں، ارے میاں جاؤ، تم ہی ایک جاننے والے ہو، ہم نے کیا اپنے بال دھوپ میں سفید کر لیے؟ ہم سب جانتے ہیں، سب چیز ہم نے سنی ہے، سب دیکھ رکھا ہے، نہیں مانوں گا تمہاری بات۔ گویا کہ ایسے کتنے چوہلا آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ علم کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ جہالت کی اس قسم کے شکار ہے کہ جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جاہل ہے لیکن اپنی جہالت کے بارے میں لا علم ہے، وہ جانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے۔ اور جب ایسی جہالت انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے نہ ہونے کی بنا پہ اپنے گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے، جو اس کے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے نا، وہ اسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے، جو اس کو لگتا ہے صحیح ہے اس کے پیچھے چلے گا، اس کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جانکار نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اپنے زن کس کو کہتے ہیں؟ گمان، اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ظن جو ہے، یہ جو گمان ہے، حق کے مقابلے میں کام آنے والا نہیں ہے۔ جو حق ہے، جو کتاب و سنت ہے، جو قرآن و حدیث کا سیدھا اور سچا راستہ ہے، اس کے بالمقابل تمہارے گمان کی، تمہاری اپنی سوچ اور اپنے فکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بغیر دلیل کے زندگی گزارے جا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری یہ کٹ دلیلی نہیں چلنے والی، کیونکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر ہلاک ہو، اگر اس کی ہلاکت ہو تو وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور اگر زندہ بھی رہے تو دلیل کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندگی اپنی دلیل روشن کی زندگی، دلیل روشن یعنی روشن دلیل کے سامنے اور روشن دلیل کے ساتھ گزارے۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جس کو زندہ رہنا ہے وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، دلیل کے ساتھ زندگی اور دلیل کے ساتھ موت، یہ اللہ چاہتا ہے۔ صرف بغیر دلیل کے اپنے گمان کی اور ظن کی پیروی کرنا، یہ انسان کو راہ راست سے بہت زیادہ دور لے جاتی ہے یہ چیز۔ تو جہالت انسان کو جس چیز کی طرف آمادہ کرتی ہے وہ پہلی چیز کہ انسان اپنے ظن، اپنے گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو جہالت کی بنا پہ انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کے فرمان کی طرف، قالو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمارے ابا غلط تھے کیا؟ اماں غلط کرتی تھی، ہمارے دادا بڑے حاجی صاحب تھے، اور ہمارے فلاں کے فلاں تو بڑے حافظ تھے، سب بیوقوف ہیں، سب جاہل تھے۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ یہ جہالت کی بنا پہ انسان اس چیز کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، جہالت کی بنا پہ تو نہ جانے انسان کن کن چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اہم چیزوں میں سے ایک چیز
کہ انسان کہ جو برے اعمال ہیں جہالت کی بنا پہ شیطان اس کے اس برے عمل کو اس کے سامنے مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو، ان کے برے کرتوت کو مزین، خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کر دیا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے سیدھے راستے سے انہیں روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ اب ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، لہذا اسی بنا پہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ اب ہدایت نہیں پانے والے۔ تو یہ جہالت انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہے، جہالت انسان کو اپنے گمان اور اپنے سوچ اور اپنی فکر اور اپنے خیالات کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ جہالت یعنی جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ اس کو اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے اوپر پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ اور ایک دوسری بات اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، علم کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، لیکن یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ کسی نے سائنس کے اندر میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، بڑی بڑی اس نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی پڑھ کر چلا آیا ہے۔ کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی فلاں اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی بہت بڑا کیمسٹ ہے، کوئی فزیشین ہے۔ انجینئرنگ کی بھی بڑی بڑی قسمیں نکلی ہوئی ہیں، میکینیکل انجینئرنگ تو ایروناٹیکل انجینئرنگ تو نہ جانے کون انجینئرنگ۔ ہر آدمی اپنے فن کے اندر میں ماہر ہے جو وہ پڑھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا عالم ہے، بہت جانکار ہے، ماشاءاللہ کیا علم ہے اس کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام علوم و فنون کے باوجود جس انسان کے پاس توحید نہ ہو اس شخص کو اللہ رب العزت نے جاہل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر میں فرمایا اپنے نبی کو کہ نبی کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی کہہ دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے مکہ کے جاہلو، اے مشرکو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کی دعوت دیتے ہو؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم مجھے پوجنے کی دعوت دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، ایھا المشرکون، اللہ نے نہیں کہا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد کو، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو اللہ نے جاہل کہا تو اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس دور کی تھی اس میں بھی وہ لوگ بہت بڑے تھے، آگے بڑھے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کی لڑائیاں قیصر و کسریٰ سے ہوئیں تو کسریٰ کی جو فوج تھی وہ اپنے نظم و ضبط کے اعتبار سے، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنے ہتھیار کے اعتبار سے، اپنی جنگی چالوں کے اعتبار سے دنیا کی سب سے جدید ترین، سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم تھی، اور قیصر بھی ایسے ہی تھے، اور مسلمان ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے، اور مکہ کے اندر، مکہ میں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وحی کی کتابت کی نہیں؟ مکہ کے لوگ امی تھے لیکن سارے نہیں تھے، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے اور اپنے اپنے فن کے بڑے ماہر تھے۔ کوئی جنگی فنون کا ماہر تھا تو کوئی کسی فن کا ماہر تھا، کوئی کسی فن کا ماہر تھا، ایک سے ایک صنعتیں تھی، لوہار تھے، بڑھئی تھے، کیا کیا نہیں تھے، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کے پرستش کی دعوت دیتے ہو؟ گویا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے جو کسی اور کو اپنا لے، کسی اور کے در پہ سر جھکا لے، کسی کے سامنے جبین نیاز خم کر دے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے فرمایا ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ پتہ چلا کہ دنیا میں چاہے انسان جتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، اپنے وقت کا وہ سب سے بڑا سائنسداں قرار پائے، دنیا کی سب سے بڑی وہ جو پرائز اور میڈل ہے، گولڈ میڈل اور نہ جانے کیا کہتے ہیں آپ کو، وہ جو وہاں دیا جاتا ہے نوبل پرائز، کہتے ہیں نا بھائی علم کے اندر میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو سب سے بڑی جو اس کو چیز ملتی ہے، جو ایوارڈ ہے، وہ کیا ہے؟ نوبل پرائز۔ نام لیتے ہیں لوگ کہ فلاں ملک کے فلاں آدمی کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملا ہے۔ اگر اس کو نوبل پرائز بھی مل جائے میرے بھائی، لیکن اگر وہ شخص مشرک ہے، اگر رب کی توحید سے نابلد ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص جاہل ہے، جاہل ہے، اس کو عالم کہا ہی نہیں جا سکتا۔
وہ جاہل ہے کیونکہ رب کی توحید کی معرفت نہیں. اور ایک آدمی جس کو ان دیگر فنون اور ان تمام چیزوں کی جانکاری نہیں ہے لیکن سچا پکا موحد ہے, اپنے رب کی اس کو معرفت حاصل ہے, رب کی توحید میں گھوٹالہ نہیں کرتا, تو وہ شخص اس کے مقابلے میں عالم ہے. جاہل اور عالم کا فرق ضروری ہے کہ ہم سمجھیں, ورنہ ہم ایسے بہت سارے کتاب و سنت کے ماننے والے افراد ہیں جو الحمدللہ شرک نہیں کرتے, رب کی توحید پہ چلتے ہیں, نبی کی سنتوں کو گلے سے لگائے ہیں, لیکن کسی طریقے سے اپنا وہ سگنیچر کر پاتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ پاتے. اور ایک آدمی ہے جو شرک کی غلاظت میں بالکل لت پت ہے, اور ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث والا کہتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ارے وہ آدمی اس کو لکھنا بھی نہیں آتا, جاہل ہے. یہ الگ بات ہے کہ شرک نہیں کرتا اور بہت ہی متقی ہے. ارے جب متقی ہے شرک نہیں کرتا تو جاہل کہاں سے؟ اس کا موازنہ اس مشرک سے نہیں ہو سکتا, اس سے وہ 1000 لاکھ درجہ افضل ہے. اور جاہل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بہت ساری چیزوں کو جہالت شمار کیا اور بہت سارے لوگوں کو جاہل کہا. سورہ نوح یا نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک بلاتے رہے, اللہ کی طرف تبلیغ کرتے رہے, اے میری قوم کے لوگوں آؤ رب کی توحید کو قبول کرو, شرک و بدعت کو چھوڑ دو. انی دعوتہم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ میں نے ان کو دن رات بلایا, میرے بلانے نے اور مزید ان کے کفر و استکبار اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیا, وہ بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اے اللہ جب بھی میں نے انہیں تیری توحید کی طرف بلایا تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے, ان لوگوں نے کیا رویہ اپنایا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, کان کے اندر انگلیاں ڈال لی. نہیں سننا ہے. آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے, کہتے نہیں وہابیوں کی باتیں نہیں سننا, ان کی مسجد میں نہیں جانا, ان کے درس میں نہیں بیٹھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے جب وہ دور سے آتے تھے مکہ میں حج کرنے, سب سے پہلے ابو جہل پہنچ جاتا تھا. سنو ارے ایک پاگل ہے, ایک دیوانہ ہے, ایک مجنون ہے, بھتیجا ہے ہمارا رشتے کے اندر میں, اس کی باتیں نہ سننا, جادوگر ہے, سن لوگے تو بھٹک جاؤ گے, کان میں انگلی ڈال لینا. ایک صحابی رسول کان میں روئی ڈال کے طواف کر رہے ہیں, بڑے عالم تھے, جانکار تھے عربی زبان کے. کہا یار سب سے بڑا بے وقوف میں ہی ہوں, اگر وہ کہانت کرے گا, جادوگری کی کوئی بات کرے گا یا کچھ بھی پیش کرے گا میں تو سمجھ جاؤں گا. کان سے روئی نکالا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں, آواز پڑی, کہا ما ھذا قول البشر, کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ایمان لے کر کے چلے آئے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں ابو جہل کی زندگی پہ, تو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کا مبلغ تھا. آپ کہیں گے بھائی عجیب و غریب بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرعون و ہذہ الامہ, وہ اس امت کا فرعون ہے, وہ کیسے مبلغ بنا؟ دوسرے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے پبلسٹی اور ایک ہوتی ہے نگیٹو پبلسٹی. ابو جہل نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں وہ پہنچ جاتا تھا. کوئی قابلہ آیا, کوئی قبیلے, کوئی بھی دور دراز سے کوئی وفد آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچیں گے, یہ اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر کے, سارے ذرائع کو لے کے پہنچ جاتا تھا. سنو ایک آدمی محمد ہے. اچھا کون ہے؟ ارے میرا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے, بڑا بیکار آدمی ہے, اس کی باتیں نہ سننا. جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل گیا کہ محمد نام کے کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا, لیجئے جناب. اب اس کے دل میں تجسس ہوا کہ ذرا سنو تو. آپ دنیا میں دیکھیں جب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, امریکہ کے اندر بہت بڑے حملے ہوئے, سینٹر کے اوپر میں, ورلڈ ٹریڈ کے اوپر میں, اس وقت کے تاریخ دانوں نے, اس وقت کے اخبارات نے, میڈیا نے لکھا کہ اس حملے کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو لوگوں نے قرآن خرید کے پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم کے کروڑوں نسخے بک گئے, مارکیٹ سے قرآن خالی. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر قرآن کریم میں آخر ایسی ہے کون سی بات, قرآن کریم کو آخر جانا جائے, پڑھا جائے کہ اس کے اندر آخر کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور جب قرآن کریم کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کیا ہوا, اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے. ابھی آپ کو نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا, اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ جو خبریں آئیں, جو ہم نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, وہ کیا, اس حملے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے نہ جانے کتنے لوگ اسلام قبول کیے. وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر میں کبھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوئی, قرآن کریم کی تلاوت ہوئی, اذان کے کلمات دہرائے گئے. یہ اللہ کا دین ہے. تو یہ ابو جہل کہیں نہ کہیں
اسلام کی تبلیغی کرتا پھرتا تھا. کس اعتبار سے؟ نگیٹو پبلسٹی. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے وہ پہنچ گیا. سنو سنو محمد ہمارا بھتیجا ہے, اس کی بات نہیں ماننا. اب جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو اتنے دنوں تک بلایا, جب بلایا فجعلوا اصابعهم فی آذانہم, کان میں انگلی ڈال لی, اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیے. جب قوم نہیں مانی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی, اے اللہ اب معاملہ ہاتھ سے آگے نکل گیا, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں, اللہ ان کے اوپر تو عذاب نازل کر دے, ایک کافر کو بھی سرزمین پہ نہ چھوڑنا. اور پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے وہ جو بچوں کی کتاب چلتی ہے نبیوں کے قصے کی کتاب مدرسوں میں, اس کے اندر بڑے حسین پیرائے میں چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر ذکر کیا ہے, اور تمام قرآنی آیات کو اور تاریخ کی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اس صحرا اور اس بیابان میں, تو آ کر کے مذاق اڑاتے تھے. ان کو ایک مشغلہ مل گیا کہ چلو اب نوح کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا یہ کہاں چلے گی کشتی, اتنی بڑی کشتی کو کون لے کے جائے گا, کیا جن کھینچیں گے, کہاں ہے پانی تو یہاں پر ہے نہیں, کہاں چلاؤ گے. اللہ نے حکم دیا چلو کشتی بناؤ. کشتی بن گئی. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ وَقُلْ لَهُ مِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, کہ نوح آپ اس کشتی کے اوپر ہر چیز کے جوڑے جوڑے بٹھا لے. پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا, ہر طرف طوفان, ہر طرف بارش, پانی ہی پانی. نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. نوح علیہ السلام جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو کہ قوم کی کیا حالت ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا, بعض لوگوں نے اس کا نام ذکر کیا ہے, بعض لوگوں نے کنعان بھی لکھا ہے, کہ وہ دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے, پانی میں غوطے کھا رہا ہے, اب قریب ہے کہ پورا ڈوب ہی جائے گا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ, کشتی پہ سوار ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, جان بچ جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں, ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور پناہ لے لوں گا, پانی مجھے نہیں ڈبا سکتا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج کے دن کوئی پناہ دینے والا نہیں, اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ. باپ اور بیٹے میں مکالمہ جاری ہے. سمندر کی وہ پانی کی ایک موج آتی ہے, اب قریب ہے کہ بیٹا ڈوب جائے. حضرت نوح علیہ السلام تو باپ تھے, بیٹے کے بارے میں دل میں ایک محبت جاگ اٹھی. کہا اے اللہ ان ابن من اہلی, اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا, میرے بیٹے کو نجات دے دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تنبیہ کی نوح علیہ السلام کو, اور کیا کہا, اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, وہ تو مشرک ہے, وہ تو توحید کو قبول کرنے والا آدمی نہیں. پھر اللہ رب العزت نے جو میں بتانا چاہتا ہوں آگے کیا کہا, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, ایسی چیز کا سوال نہ کر جسے تجھے علم نہ ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ رب العزت اپنے نبی کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اے نبی آپ نے ہماری مرضی کے مطابق کشتی بنائی, ہمارے حکم کے مطابق تمام جانوروں کے, گھوڑے, گدھے, کتے, سور, بلی, جتنے بھی اس وقت جو کچھ بھی موجود رہے ہوں, سارے کے سارے جانوروں کو بٹھا لیا. لیکن یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ اس نوح علیہ السلام کی کشتی پہ گدھے, کتے سب کے لیے جگہ تھی, لیکن کسی مشرک کے لیے جگہ نہیں تھی. جانور تو بیٹھ سکتا تھا نوح کی کشتی میں, لیکن کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ نوح تو نے تو تمام کام میری مرضی کے مطابق کیا, میری مرضی تو یہ ہے کہ اس کشتی پہ کوئی مشرک نہ بیٹھے. اب میری مرضی میں جو میری مرضی ہے, جو میری پسند ہے وہ تیری پسند ہونی چاہیے, لیکن تو اپنی پسند کے اندر, تو میری پسند میں اپنی پسند داخل کرنا چاہ رہا ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو میں تمہیں جاہلوں میں شمار کر دوں گا, جاہل بنا دوں گا تجھے. آپ دیکھیں بعض فقہا نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت اسلامیہ کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بات پیدا کر کے داخل کرتا ہے, اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے, تو وہ شخص بھی جاہل ہے. یہ نہ کہا جائے کہ بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا فقیہ ہے, بلکہ در حقیقت وہ شخص جاہل ہے. رب العالمین کے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہیں کی جا سکتی. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, ان کی قوم کے اندر ایک فرد نے اپنے چچا سے اب ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. چچا نے انکار کیا, بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا. بعد میں شور ہوا کہ بھائی کس نے قتل کیا, کس نے قتل کیا. معاملہ یوں آیا, وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے,
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ اس معاملے کا حل کر دیجئے. اللہ رب العزت نے وحی کی, معاملہ یہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ایک گائے کو ذبح کرو. اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کو اس مردے کے جسم سے لگایا جائے گا, وہ زندہ ہو کر کے قاتل کا پتہ دے گا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ, ہم تو آپ سے قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان تذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو. اتتخذونا ہزوا, کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں شریعت اسلامیہ کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات داخل کروں. اگر میں ایسا کروں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. پتہ چلا دین اسلام کے اندر میں, شریعت کے اندر اپنی طرف سے اگر کوئی انسان بات کرتا ہے, کچھ داخل کرتا ہے, وہ بہت بڑا جاہل ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر, قرآن کے اندر میں, اس قرآن و حدیث کے اندر اس شخص کا شمار جاہلوں میں ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں جو شرک و بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. اپنی کتابیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جس میں قرآن و حدیث کی تعویلات کی ہیں, اور شرک کے بہت سارے راستے انہوں نے اس کو مطلب امت کے درمیان ان شرک کے راستوں پر امت کو چلانے کے لیے طرح طرح کی تعویلات کی ہیں کہ بھائی قبروں پہ چادر چڑھانا ہے, یا اللہ رب العزت سے جو ہے مطلب کہ تم مانگنا ہے تو تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ جا نہیں سکتے, اور وسیلہ کے لیے, اور طرح طرح کی چیزیں آپ پڑھیں. کیسی کیسی تعویلات ان لوگوں نے کر رکھی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں ہاں ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بھائی وہ بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. ارے جو آدمی شریعت کے اندر میں اپنی مرضی اور اپنا دخل دے, وہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک عالم نہیں ہے, وہ جاہل ہے. اور جو مشرک ہے, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, جو مشرک ہے وہ کبھی عالم نہیں ہوگا بلکہ وہ جاہل ہی ہوگا. رب العالمین کی نظر میں رب العالمین نے اس کو جاہل کہا ہے. لہذا یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس پہ گفتگو ہوئی کہ علم کی بنا پہ انسان جہالت سے دور ہوتا ہے, اور جہالت کی بنا پہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو بتائی گئی کہ جو چیز ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ کیا کہ انسان اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے, آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتا ہے, اور شیطان اس کے اس برے اعمال کو مزین کر کے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جہالت کے گڑھے کے اندر گرتا ہی چلا جاتا ہے, اس دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. پھر خیر اور بھلائی کیا ہے اور ضلالت و گمراہی کیا ہے, اس کا فرق اس کے سامنے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور جہالت سے دور رہنے, اور یہ کہ علم کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.